بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریکارڈنگ کا دبائیں۔ تو ایک حصہ بھی اگر اس نے کسی بھی بندے نے اگر ایمانیات کے اپنے شعبے کو مضبوط کر لیا بہت اچھی طریقے سے، لیکن اس کے پاس عبادات نہیں ہیں، تو پھر وہ ساری چیزیں اس کے عبادات، ایمان اور جو اس کے پاس ایمان کے بعد میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہیں وہ اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں، عبادات بھی آ جاتی ہیں، اخلاقیات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی۔ یہ چاروں شعبوں کو پھر مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان سارا اس کے اوپر عبادات کے اوپر بہت محنت کر رہا ہے، نماز روزے نماز رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، قرآن پاک کی بہت تلاوت، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اخلاقیات خراب ہو گئے، وہ شعبہ اگر اس کا کمزور ہو گیا تو پھر وہاں سے ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ گھڑے میں آپ پانی بھر رہے ہیں، اس میں بہت سارے سوراخ پڑے ہوئے تو اس میں سے سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر پھر اس کے اخلاقیات کو بھی اس کو درست کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان معاملات اس کے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ پہ اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، اگر اس کے معاملات کا شعبہ کمزور ہو جائے گا، اس نے بڑے ہی اچھے اعمال کیے، بہت اس کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ میں چوری کر لی، ایسے اس کے ساتھ اس کے خراب معاملات ہو گئے، کسی کے حقوق نہیں ادا کیے ہیں، تو پھر وہاں پر اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور جتنے اعمال کا ذخیرہ اس نے جمع کیا ہے قیامت کے دن وہ سارے اس کے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی پھر معاشرت میں چلے جائیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا سوشل سسٹم کیسا بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے پورے کا پورا دین کو اپلائی کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے دین کہاں سے نکلتا ہے؟ معاشرت سے نکل جاتا ہے، پھر معاملات سے نکلتا ہے، پھر اخلاقیات سے نکلتا ہے، پھر عبادات سے نکلتا ہے، اس کے بعد میں ہاتھ میں ایمان نہیں رہتا باقی۔ تو اسی وجہ سے اس کی پانچوں شعبوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کل کیا تھا کہ قرآن پاک کی چند مخصوص آیات کو ہم یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کریں، چند آیات جس سے کہ اتنا اندازہ ہو جائے کہ قرآن پاک میں مجموعی طور پہ کس طرح سے لیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ کی مکی صورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، کل ہم نے مکی اور مدنی صورتوں کا ڈفرینس دیکھا تھا کہ جتنی مکی صورتیں ہوتی ہیں، ساری مکی صورتوں کے اندر چار چیزوں کا بیسیکلی ہم نے کیا تھا کل، کہ توحید کا بیان ہوگا، اور رسالت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور قرآن پاک کی حقانیت کی اور میعاد کی مرکے اٹھائے جائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت سارے مضامین ڈسکس ہوتے ہیں، جیسے پچھلے انبیاؤں کے واقعات آئیں گے، سارے کچھ آئیں گے، لیکن ان کا جو مرکزی مضمون مکی صورتوں میں چلتا ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے۔ اور پھر جب ہجرت کے بعد میں جو مدینے میں آ گئے تو پورے کا پورا سوشل سسٹم فارم ہو گیا تھا، اسلامک سسٹم فارم ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر جو احکامات اب ضروری ہو گئے تھے کہ بھی اب عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تو پھر وہاں پر جو سارے کا سارا سوشل سسٹم، اب وہاں پر لاز جو ہمارے ہوتے ہیں نا، انڈیپینڈنس جب ہمیں 47 کو مل گیا انڈیپینڈنس، تو اس کے بعد میں 1950 میں پھر ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا۔ تو لا جب بنتا ہے، قانون جب بنتا ہے، تو جتنی زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، ان کے لیے قانون بھی تو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ ہلکے ہلکے قانون تو آلریڈی مکی دور میں دے دیے گئے تھے، لیکن جو پوری کا پورا ہمارا جو سسٹم بنا تھا، ڈیوائن لا جو تھا ہمارا، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو تھا، وہ پورے کا پورا مدنی دور میں نازل ہوتا گیا کہ پھر انسان نکاح کیسے کرے، تعلقات کیسے رکھے، شوہر بیوی کے تعلقات کیسے رہے، اولاد کے ساتھ میں کیا حقوق رہے، معاملات کیسے کرے، تجارت کیسے کرے، سارے کے سارے، یعنی آپ نے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ سارے کے سارے وہاں پر احکامات ہی احکامات ہوں گے، مدنی صورتوں میں سارے احکامات ہوں گے، لیکن احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے پھر انسان کو کیا چاہیے؟ اس کا ایمان تو اس طرح ہونا چاہیے نا، جو 13 سال کی جو ہجرت سے پہلے کی جو زندگی تھی، اس میں صرف ایمان کے اوپر محنت کی جا رہی تھی۔ جب ایمان مضبوط ہوا ہے تب جا کے پھر عمل کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمل نہیں کر پا رہے، آج ہم مکی دور میں ہیں کیونکہ ہم عمل نہیں ہم سے ہو پا رہا ہے، تو ہمارا ایمان اندر سے کمزور ہے، تو ایمانیات کے اوپر سب سے پہلے محنت کی جا رہی ہے۔ تو چند آیات جو ہم نے منتخب کی ہیں، اس کے اندر دونوں آیتیں، جو مکی دور کے بھی آیتیں لیے، مدنی دور کے بھی آیتیں لیے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ دعوت جو ہوتا تھا اس دور میں کس طرح سے دعوت کا کام ہوتا تھا۔ ایمانیات کا ہم نے کل دیکھا تھا کہ مکی دور میں کس طرح سے دعوت کا نہج ہوتا تھا، توحید کی دعوت ہوتی تھی، لیکن مدنی دور کی اور مکی دور کی جو توحید کی دعوت ہوتی ہے اس میں بہت واضح فرق محسوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر مشرکین مکہ ہوتے تھے، یہاں پر مؤمنین ہوتے تھے، یہود و نصارہ ہوتے تھے۔ تو ان تینوں کا یہ جو کیٹیگریز بدلتی چلی گئی تو ان کے حساب سے ہی، کیونکہ یہود و نصارہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے پاس تو نبی تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انبیاء کو اولاد بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور یہودیوں کا تو خیر ہم نے کل نہیں دیکھا تھا، لیکن بیسیکلی میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں 4-5 آیتوں میں تو ہم نہیں لے سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، تو آپ کو کم سے کم اتنا تو اندازہ ہمیں ہو جائے کہ ہمیں کتنا ضروری ہے قرآن پاک کو سیکھنا، کہ تلاوت تو ہم سب کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا جو خاص جو تعلق ہے وہ قرآن پاک سے ہے، تو ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں کتنی سارے مضامین کور ہو چکے ہیں آلریڈی۔ ہم صرف تلاوت کے تک اپنے آپ کو کمٹ کر کے نہ رکھیں، وہیں تک نہ رہیں، بلکہ ہم سیکھیں ان چیزوں کو۔ کوشش یہ کر رہے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے
فہم ہو جائے انسان کو قرآن پاک ہے کیا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں مضامین کور کی گئی، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر ہم دین بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہر وہ چیز کو کے اوپر عمل کرنا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا مکی دور میں اور مدنی دور میں. بس یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا چینج ہو جاتا ہے. اب ہم نے کل کیا تھا توحید کے اوپر. دوسرا جو آج ہم مضمون کریں گے وہ رسالت کا کریں گے، کیونکہ مرکزی مضامین جو میں نے آپ کو بتائے تھے جو ہوتے تھے وہ مرکزی مضامین توحید اور پھر رسالت. ایک منٹ، کس کا تو توحید اور رسالت کے اوپر ہم کریں گے. تو آج ہمارا جو ہے 4 اسباق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شعبہ ایمانیات پر مشتمل ہوں گے، اور پہلا دن ہمارا کل کا گزر گیا. آج ہم کریں گے سبق رسالت کے اوپر. تو آج ہم کوشش کریں گے چند آیات اس چیز کو لے لیں کہ کس طرح سے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیسے سٹیجز ہوں گے اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو ہم چند احادیث مبارکہ کر لیں گے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال کے جو مکی دور تھا وہ کس طرح کا تھا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 سال کا نبوی دور میں 4 سٹیجز تھے. اب وہ 4 سٹیجز کے اندر شروع میں تو مخفی طور پہ ہوتا تھا، پھر اعلانیہ ہونے لگا، ہلکا سا اعلان کرنے کیا. پھر تیسرا دور اور چوتھا دور بہت ٹف دور تھا، جہاں پر جب تھابندی شروع ہو گئی، استہزاء کرنے لگے، حتیٰ کہ قتل کے سازشیں ہونے لگی. وہ چاہتے تھے کہ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں یا پھر دنیا سے چلے جائیں. وہ 2 میں سے کوئی ایک. وہ تو قتل کے ارادے کرنا شروع کر دیے تھے. تو یہ جو ایک دم ٹف ٹائم تھا وہ چاروں ادوار میں قرآن پاک کی آیتیں، قرآن کی صورتیں نازل ہوتی رہی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کس دور میں کون سی سورہ نازل ہو، لیکن جو اس کے اندر مرکزی مضامین اس کے اندر جو کور ہوتے تھے صورت کے اندر، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ پہلے دور کے، دوسرے دور کے، تیسرے دور کے، چوتھے دور کے. آج ہم جو کریں گے میکسیمم وہ مکی دور کی صورتیں کریں گے، اس میں سے آیتیں لیں گے، کیونکہ جو رسالت کا جو سب سے بڑا ثابت کرنے کا جو تھا وہ مکی دور میں تھا. تو سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ نبوت اور رسالت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم تو محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں محبت کا وہ جذبہ ہونا چاہیے. محبت کا جذبہ وہ تو مانتے نہیں تھے. جو یہاں پر تھوڑا سا میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی شاید. تو حضرت ایک حدیث مبارکہ، 2-3 حدیث مبارکہ کے بعد میں ہم آیتیں شروع کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر و جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو. تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ مختصر خط لکھا. دیکھیں جامع کلام ہوتا تھا. تو سلام تم پر، اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برادری سے. لوگوں کو خفا کر کے یہ نہیں کہ آپ جا کے جھگڑا کر رہے ہیں ان لوگوں سے اور اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو خفا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عمل کرنا ہے اور لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اگر کوئی مخلوق آپ سے ناراض ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے. مخلوق کی فکر نہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فکر اور بار برادری سے اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیں گے. فکر لگی رہتی ہے، ہر ایک کو فکر لاحق ہوتی ہے ہمیشہ، پتہ نہیں وہ کون کر دے گا، یہ کون کہہ دے گا. تو خود اس کے لیے کافی اور اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے. کتنی سخت بات ہے کہ آج کل ہمارا جو سسٹم چینج ہو رہا ہے نا، سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے لوگ کیا کہیں گے. کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچتے لوگ کیا کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ لوگوں کی فکر نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیں گے سب چیزوں سے. اس کون کیا کہے گا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تمام تفکرات سے اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کے لیے اور کیا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھو، وہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا. جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہ کر. اور یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچائیں
تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی. سبحان اللہ. اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچائے، یعنی کوئی نقصان پہنچائے، کوئی چیز تم سے چھین لینا چاہیں، تو پھر تجھ کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کس چیز میں بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ یہی فکر اس کو ہمیشہ لاحق ہوتی ہے کہ کوشش کر کے وہ کوئی چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ تو ساری کائنات مل کے بھی کوئی چیز دلانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو روکے رکھنا چاہے تو کوئی چیز کوئی دلا ہی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرنا چاہ رہے ہیں ساری کائنات مل کے بھی اس کو روکنا چاہے نہیں روک سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو انسان کا دماغ ہوتا ہے نا، مائنڈ ہمارا بیلنس کریڈیبلٹی کے اوپر چلتا رہتا ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، فائدہ نقصان، اسی کے اوپر کیلکولیشن رہتا ہے انسان کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کو اگر کوئی فائدہ چاہیے تو کوئی مخلوق تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بجز اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. اگر فائدہ پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ تو کوئی روک نہیں سکتے، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا اس چیز کو. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کی حدیث مبارکہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. ہر انسان چاہتا ہے کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیں 3 چیزوں کو بہت غور سے سنیں. ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب ما سوا سے زیادہ محبوب ہو، یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اتنی کسی سے نہ ہو. ہر انسان اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ ہمیں کس سے محبت ہے، مال سے ہے، اولاد سے ہے، شوہر سے ہے، گھر والوں سے، اپنی جائیداد سے ہے، یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حلاوت ایمان اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر یہ پہلی چیز جس شخص میں ہوگی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت ہوگی. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز دیکھیں، اور ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ ہی کے لیے ہو. سبحان اللہ. یعنی کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، وہ محض اس وجہ سے محبت ہو کہ وہ شخص اللہ والا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. اب ہم کہاں جائیں گے اللہ والے؟ اب آپ خواتین ہیں ماشاء اللہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اب ہم اللہ والوں کے پاس کہاں جائیں؟ آپ کے پاس تو کلک ایک موبائل کے کلک کے اوپر ساری دنیا آپ کے جیب میں ہے. تو ایسی صحبتیں اختیار کریں، ساری یعنی گناہ کی چیزوں کو ترک کر کے سارے بیانات آپ کو موجود ہیں. جس بھی شیخ کے ساتھ آپ جڑنا چاہ رہے ہیں وہ موجود ہے. سب سے بڑھ کے اللہ والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن پاک میں تو ساری چیزیں اللہ کے ساتھ ہی ہونا ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہونا ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ ہونا ہے. تیسری چیز، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا، کفر سے بچا لیا ہو، خواہ پہلے ہی سے بچا رکھا ہو، خواہ کفر سے توبہ کر لی اور بچ گیا. ٹھیک ہے، جو ایمان لے آتا ہے کفر سے بچا لیا گیا ہو، اور اس بچا لینے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہے جسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، وہ شخص حلاوت ایمان پا لیتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو دیکھیں قدر کرنا، ہمیں تو قدر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. ایمانیات کا سب سے اہم شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، دل سے محبت کرنا. محبت کا علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ سنتوں کے اوپر عمل کریں. ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں، نعرے تکبیر پڑھ رہے ہیں، اور ہم عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہماری نمازیں ہی فوت ہو رہی ہیں. کل آگے بھی عبادات میں آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کی کتنی اہمیت ہے. بلکہ کل بھی پڑھا تھا آپ نے کہ جب بدو آئے تھے پوچھنے کے لیے تو کیا پوچھا تھا؟ 3 سوال پوچھے تھے. تینوں کے اوپر اس نے کہا کہ میں بس اتنے پہ ہی عمل کروں گا، کافی ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو گیا کہ اس نے فلاح پا لی، کامیاب ہو گیا. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز ہی ہم سے سب سے پہلے فوت ہو رہی ہے. تو کوشش کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں، اور کھونی بھی چاہیے، تو جب نہ محبت کے دعوے دار بن رہے ہیں تو پھر سب سے اہم چیز ہم دیکھنے کہ ہماری نمازیں اوقات پر ہو اپنی. اچھا، اب یہاں سے ہم جو ہے نا آیتوں کو شروع کرتے ہیں. یہ والی سب سے پہلی سورہ یونس کی بس چند آیات ہیں، 4-5 آیتیں ہیں. اس کی تشریح اور خلاصہ میں کوشش کروں گی کہ کور کر لوں اس کو آج کی کلاس میں، اور پھر ہم اس کے بعد میں احکام و مسائل تھوڑے سے لے لیں گے، اور تھوڑی سی سیرت کی، کل والا جو ہمارا سبق چھوٹ گیا تھا سیرت کے حصے میں سے اور احکام و مسائل میں سے، ہم انشاءاللہ آج مکمل کر لینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی جو ہماری آیت ہے جس میں سے رسالت، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوتی تھی اس کے بعد میں بہت سارے سٹیجز آئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ سٹیجز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکی دور میں اور مدنی دور میں بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا. اس کا تو لے ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں بھی نہیں لے سکتے. بس چند آیات میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ بتا دیا جائے جو کہ اہم نکات ہوتے ہیں. بس کہ سب سے پہلے تو چند سٹیجز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر تکلیفیں آتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلیاں دی جاتی تھی. سب سے پہلے جو ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسمیں کھا کر کہ اللہ تعالیٰ
ثابت فرما رہے ہوتے ہیں. بہت ساری مکی صورتوں میں قسم کھا کے کہی جاتی تھی کہ یہ رسول من جانب اللہ ہے. ساحر کہا جاتا تھا, کاذب کہا جاتا تھا, اتنے سارے الزامات آتے تھے. شاعر کہا جاتا تھا کہ یہ جو آپ کلام بول رہے ہو قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے, آپ تو شاعری کرتے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نہیں کر پاتے. 2 قافیے بند 1-2 مصرے نہیں بول پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والے استاد ایسے تھے ہی نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے. تو ایسی بالغانہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنا ان کے لیے ان کو پتہ تھا کہ ناممکن ہے. اور وہ کیونکہ بلاغت کا زمانہ تھا, عربی دان تھے وہ لوگ, تو ان کے سامنے جو قرآن پاک پڑھی جاتی تھی وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. صرف آیات سن کے ایمان لے آتے تھے. وہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں پھر بھی وہ انکار کر رہے ہوتے تھے, کہ نہیں مانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی نہیں مانتے تھے. من جانب اللہ ہے کہہ کے اتنے زیادہ سب و شتم ہونے لگ گئے تھے کہ اسٹیجز جو ہم 4 ادوار پڑھے ہیں اس کے اندر حد درجے تکالیف پہنچائی جاتی تھی. وہ چھوٹا سا ایک گروہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کر لیے تھے, تو ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. تو یہ اتنا ایک مجموعی طور پہ ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کس طرح سے تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. تو ان کو جو وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے ان کے بارے میں سزائیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلے عام, جیسے ادھر تکلیف پہنچے, ادھر منصوبے بن رہے, ادھر آیتیں اتر رہی, ادھر منصوبے بن رہے, ادھر معجزات تو ان کے سامنے ہی تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انکار کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہم نے آلریڈی بہت ساری صورتوں میں پڑھ لیا ہے کہ ہردرمی تھی, اناد تھا, ان کے اندر ضد تھی, اور سب کو یہ پتہ تھا کہ وہ ایک پوزیشن ہولڈرز تھے, یعنی کہ آقا تھے نا, وہاں کے سردار تھے. تو ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں اور اس کتاب کو حق مان لیں تو یہ تو بتوں کی نفی کر رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ بت ہی اٹھا کے پھینک دو یہاں سے. تو جب بت اٹھا کے پھینک دیں گے تو پھر کون آئے گا مکے کو عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, اور ہمارا پاور تو ختم ہو جائے گا. تو وہ چاہتے تھے سرداری, وہ چاہتے تھے, ان کو حب جاہ تھی, حب مال تھی. تو اس کی وجہ سے وہ ہر درمی میں اڑے ہوئے تھے. دل سے مانتے تھے لیکن ہر درمی میں تھے. کیوں ہر درمی میں تھے؟ کیونکہ وہ ان کے دل میں اتنی محبت تھی مال کی اور جاہ کی اور پوزیشنز کی اور اپنے اقتدار کی کہ وہ کھونا نہیں چاہتے تھے. تو اس وجہ سے وہ انکار کرے جا رہے تھے. پورے مکی دور میں اتنا انکار کرتے تھے, پروگرامز بناتے تھے, بڑے بڑے پروپیگنڈا کرتے تھے, اور بہت ہی پلاننگز ہوتی تھی ان کی, خفیہ طور پہ پلاننگ ہوتی تھی, اعلانیہ طور پہ پلاننگ ہوتی تھی کہ قتل کر دیں, کیسے قتل کریں, قتل کے منصوبے بنائے جاتے تھے. اچھا, جب ان کو سزائیں بھی ملتی رہتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ضد اور عناد میں ہر درمی میں پھنسے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھلے عام اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ تم کیا کون سے پاور کی بات کر رہے ہو, تمہارے پاس کون سی طاقتیں. پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے پاس تو اتنی طاقتیں تھیں, اتنی طاقتیں تھیں کہ وہ تو تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے, مال کے اعتبار سے, اقتدار کے اعتبار سے, پاورز کے اعتبار سے. جا کے دیکھو نا, گھوم پھر کے تم لوگ کیسے عذاب آئے اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جب عذاب بھیجنا چاہیں اللہ تعالیٰ کو, رسولوں کی تکذیب کرتے تھے. کتنے پچھلے امتوں نے قتل کیے رسولوں کی, اور ان کے ساتھ میں کیا انجام ہوا؟ کہ تم گھومتے پھرتے نہیں ہو زمین کے اوپر, دیکھتے نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اتنے کھلے عام آیتیں اتر رہی ہیں پھر بھی ضد اور عناد. کیونکہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب انسان ضد کے اوپر اتر جاتا ہے, عناد پہ اتر جاتا ہے, تو اس نے اپنے راستہ ہی غلط اختیار کر لیا. جب وہ راستہ غلط اختیار کر لیتا ہے تو وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے. جیسے کوئی آپ جا رہے ہو, آپ کو جانا ہے دلی جانا ہے, آپ بنگلور کی ٹرین میں بیٹھے اور سوچ رہے کہ میں دلی چلا جاؤں گا, تو ہرگز نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے کہ اب یہ گمراہ ہو گئے, ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ اب آپ ان کو جہنم میں نہیں دیکھ رہے, آگ میں پھر کیسے. تو جہنم میں ہوتے نہیں تھے لیکن ان کے اعمال اور ان کی عادتیں اور ان کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ گویا کہ جہنم میں ہی ہیں. تو پھر ان کی دعائیں ایسے انسان کے لیے کیسے قبول ہو سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیں, بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی اعمال ایسے ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ گارنٹیڈ وہ جہنم میں جانے والے ہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی زندگی تھی, دعوت والی زندگی تھی, اس کے اندر پورے سٹیجز آئیں گے. پھر زبان جو تھی, دعوت کی زبان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ زبان عربی زبان تھی, عربی زبان میں دعوت دیا کرتے تھے. اور کیوں دعوت دیا کرتے تھے عربی زبان میں, یہ بھی بیان بتایا گیا. آج کی آیت میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کر لیں گے. تو جو ظالم لوگ ہوتے تھے, جو ظلم کرتے تھے, ان کے انجام بھی بتا دیے گئے. تو یہ پوری کی پوری جو مکی دور ہوتا تھا, یہ زیادہ تر ہماری آج کی صورتیں مکی دور کی صورتیں. تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر میں تو آپ کو ایک خلاصہ بتا دی آیتوں کا, جب ہم دیکھیں گے تو اس کی تشریح اور کوشش یہ کریں گے کہ وہ سورہ کے اندر جو مرکزی مضامین چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں, اور جو کچھ آیتیں ہوتی ہیں وہ سیکوینشلی کس طرح سے جا رہی ہیں, وہ تھوڑا سا دیکھ لیں, تاکہ آپ لوگ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ قرآن پاک کی صورتیں کتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ایک سیکوینس بیان کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک شوق آ جائے کہ تلاوت کے علاوہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. یوزولی ہوتا یہ ہے کہ ہم تلاوت کے اوپر اختصار کر لیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم نے پڑھ لیا, اتنے ہم نے 10 قرآن پڑھ لیے, 20 قرآن پڑھ لیے رمضان میں, لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ پاک ہمیں کہہ کیا رہے ہیں. ہمیں سب سے اہم چیز یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے وہ چیزوں کو, جو کہ ہدایت کی کتاب ہے, رہنمائی کی کتاب ہے. تو ہدایت حاصل کریں گے, رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟
تو اس کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اب ہمارا جو یہ جو ہمارا کورس شروع ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انسان کو تھوڑی سا ایک انٹروڈکشن دے دیا جائے کہ قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں مضامین ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس کی ڈیپتھ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ لوگ کو پھر درس قرآن جوائن کرنا پڑے گا, فقہ کے کلاسز کو جوائن کرنا پڑے گا, جس کے اندر کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ ہے کیا قرآن پاک میں. جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ یونس کی, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ سورہ یونس کی آیت ہے. اور سورہ یونس میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نزولی اعتبار الگ ہوتا ہے, ترتیبی اعتبار جو قرآن پاک کا سیکوینس ہے وہ الگ ہوتا ہے, نزول الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پورے کے پورے مکی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی, اس کے بعد میں مدنی صورتیں نازل ہوئی. تو نزول کے اعتبار سے سورہ یونس 51 نمبر کے اوپر ہے, اور قرآن پاک میں جو سیکوینس آ رہا ہے وہ حساب سے سورہ یونس 10 نمبر کے اوپر ہے, 10واں سورہ ہے, اور یہ مکی سورہ ہے اور پارہ نمبر 11 میں ہے. اور آپ لوگ کو سب کو اتنا تو ابھی تک آئیڈیا ہو چکا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر مرکزی مضامین کیا چل رہے ہوتے ہیں. بار بار اس کو ڈسکس کریں گے, آپ لوگ کو بھی پتہ چل جائے گا. تو توحید اب یہ آیت نمبر دیکھیں, اس کا آیت نمبر ہے 47. تو آیت نمبر 47 تک اور باقی سورے میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے. سورہ یونس مطلب ایسے نہیں کہ صرف یونس علیہ السلام کے واقعہ ہو رہے ہیں, تو پوری کے پورے انبیاؤں کے جو 11 پارے سے لے کے 19 پارے تک ہے, پورے انبیاؤں کے واقعات ہیں. بہت اچھے طریقے سے مکی صورتیں ہیں, اس کے اندر چند مدنی صورتیں بھی آ گئی ہیں, اور اس کے اندر جو مرکزی مضامین ہوتے ہیں وہ دعوت کے ہی ہوتے ہیں. انبیاؤں کے ساتھ میں کیسا ان کا طریقہ ہوتا تھا, کس طرح سے وہ قتل کرتے تھے, کیسے دعوت انبیاء آتے تھے, دعوت دیتے تھے اور قوم ان کا انکار کر دیتی تھی, پھر ان کے اوپر کیسے عذاب آتے تھے. یہ پورے کے پورے واقعات ہیں, سٹوریز آف پروفیٹس ہے. انشاءاللہ فہم القرآن کے اندر سٹوریز آف پروفیٹس بھی ہے, آپ لوگ وہ بھی ضرور سنیں. انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو آپ لوگ اس کو بھی جوائن کریے گا. آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے انبیاؤں کے واقعات کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو توحید کے بیان کے بعد قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اس سورے کے اندر. میں آپ کو ایک سیکوینشلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیسے یہ سورہ 47 آیت تک کیا ہوئی ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر یہ آیت کا ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں. پھر اللہ نے نبوت اور رسالت کی مکذبین کو رد کیا ہے یہ سورے کے اندر. جو انسان بھی نبوت کا اور رسالت کا انکار کرتا ہے, تکذیب کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا بھی رد کیا ہے, ان کے شکوک اور شبہات کو دور کیا, اور ساتھ ہی قیامت کا ذکر بھی کیا ہے. تو فرمایا کہ آج یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں, مگر جب قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے تو کیا ہوگا, تو وہ کیا خیال کریں گے کہ دنیا میں ہم گھڑی بھر ٹھہرے یا پھر اس سے بھی بہت کم ٹھہرے, پھر آگے جو ان کو عذاب کا لامحدود سلسلہ نظر آئے گا تو اس کے مقابلے میں اس دنیا اور برزخ کی زندگی کو نہایت مختصر عرصہ سمجھیں گے. دنیا کی زندگی اور برزخی زندگی ہم نے آلریڈی سورہ غافر میں اور سورہ مؤمن میں کیا ہے کہ برزخی زندگی میں جب وہ ہوں گے تو عذاب کے سامنے ان کو صبح شام لایا جاتا ہے, جہنم کے سامنے ان کو صبح میں شام میں 2 بار لایا جاتا ہے, یا پھر صبح سے لے کے شام تک کہ ہم نے اس کی آیت کی تشریح کی تھی وہاں پر. تو یہ برزخ کی بھی ایک زندگی ہے, مرنے کے بعد بھی انسان عالم برزخ میں ہوگا. جو نیکوکار ہوں گے وہ نیک طریقے سے ہوں گے, اور جو گنہگار ہوں گے ان کے اوپر سزا مل رہی ہوگی. وہ بھی کافی طویل زندگی ہوگی. دنیا میں انسان مر جانے کے بعد میں قیامت تک کے وہ عالم برزخ میں رہے گا, لیکن جب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو ان کو کیا حال ہوگا کہ وہ دنیا کی اور برزخی زندگی کو بہت چھوٹی سمجھیں گے, نہایت ہی مختصر عرصہ سمجھیں گے. وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. فرمایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کی تکذیب کی تو وہ ابدی عذاب میں مبتلا ہو کر بڑے خسارے میں رہیں گے. تو اب یہاں پر یہ جو سورے کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے یہی مرکزی مضامین چل رہے ہیں سورے کے اندر. تو ہر امت کے لیے رسول ہے. ابھی جو مذکورہ آیت ہے اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت کے منکرین پر ایک اور انداز سے زجر کیا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. ایک سیکوینس آ رہا ہوتا ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ سمری آپ لوگ کو دے دوں, کم سے کم ایک سورے کا آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ سورے میں کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے. ہر امت, قوم اور گروہ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ حجت نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا تھا. اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب کسی قوم کے پاس رسول آ جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں جس طرح سے بھی ہو, کوئی نیک اعمال ہو کوئی قبیح اعمال ہو, اس سے آگاہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکی اور بدی کے تمیز سکھاتے ہیں, حلال اور حرام کے احکام بتاتے ہیں. اور پھر جب قوم اپنے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ,
تو اور ان پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، زیادتی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو ان کے جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ اب یہ دیکھیں، اب آگے کی بلکہ ہماری آگے کی آیت میں ہی اس کی تشریح میں بھی اس کا آگے، تو سورہ ابراہیم کی آگے کی آیت ہم کریں گے اس کو، تو ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھا دیں اور پھر ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اب کتنا اہم چیز ہو جاتی ہے، دیکھیں کہ آگے کی آیت میں بھی اس کی ہم زیادہ تشریح کریں گے، تو پوری طرح انسان کہ نبی کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے، یہ عذر نہ دے کوئی بندہ، اس لیے اس کی اتباع سے محروم رہ گئے۔ قیامت میں تو ہم نے سورہ زمر میں پڑھا ہے کتنی ساری ان لوگوں کی حجتیں ہوں گی، یہ کہیں گے وہ کہیں گے وہ کہیں گے، ساری حجتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ساروں کا جواب بھی دے رہے ہوتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو پہلے ہی رفع کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ اور ہر نبی کو اس کی قومی زبان دے کر مبعوث فرمایا۔ پھر دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، بنی اسرائیل کا آیت ہے کہ ہم کسی قوم کو سزا میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیج دیں۔ جو قوم کے لیے ڈرانے کے، جو اس قوم کو دیکھیں، ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں فریضہ انجام دیتے ہیں رسول جب آتے ہیں۔ تو ڈرانا کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہم نے آلریڈی دوسری صورتوں کی تشریح میں کر بھی لیا تھا، تو میں یہاں پر ایک اور بار بھی آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ انسان جب گنہگار ہوتا ہے، جو اناد کرتا ہے، ہردرمی کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کس چیز سے؟ اس عذاب سے جو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی آنکھیں تھوڑی دیکھ سکتی ہے، ہم آج مست مگن بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا پتہ عذاب کیسا ہوتا ہے؟ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اس عذاب کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے، اور جب عذاب کے بارے میں آگاہ کرتے، جو مومنین ہوتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، ان کو تو خوف ہوتا ہے نا کہ عذاب نہ ہمیں آ جائے، تو ان کو خوشخبریاں دیے جاتے ہیں۔ جو دنیا میں صبر کر رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد میں تکالیف آتے ہیں، اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، ان کو خوشخبری، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور انکار کر رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد بھی اگر قوم تکذیب کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ عذاب کے حقدار بن جاتے۔ تو اللہ کا عذاب مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خود مومنوں کے ہاتھوں سے مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اور جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ مجرمین کو خارجی طور پر سزا دے دے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے طور پہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یا خود مومنوں کے ہاتھوں سے انہیں سزا میں مبتلا کر دے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب کسی قوم کے پاس میں رسول آ جاتے ہیں اور وہ فریضہ تبلیغ ادا کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، نہ کسی کے اجر میں کمی کی جاتی ہے، اور نہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو اس کے بوجھ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جس نے جو عمل کیا ہے وہ اس کا اجر پالے، جزا پالے، بلکہ اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف کے بالادستی ہوتی ہے۔ وہاں انصاف، عدل کی تو عدالت ہی قائم کی جائے گی نا، حقوق العباد کی۔ اسی لیے تو ہم نے اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کو سیکھنا ہے کہ وہاں پر جو عدل کی عدالت کھڑی جائے گی، عدالت ہوگی وہاں پر انصاف کی، وہاں پر کیا کریں گے؟ پھر اعمال تو وہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو اب یہ جو سورہ ہے اس کے اندر جو مرکزی مضامین ہیں وہ آپ کو میں نے ایک آیت تھی، اس کے جو آس پاس کی چیزیں ہو سکتی تھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب زمانے نزول اس کے متعلق جو مضمون سورے میں ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت زمانے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب سب و شتم بڑھ گئے تھے اور تکلیفیں بڑھ گئی تھی تو ایک تسلی کے طور پہ بھی فرمایا جا رہا تھا کہ دیکھو پچھلے قوموں نے جو کیا تھا ان کے ساتھ میں جو عذاب ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، تسلیاں دی جا رہی تھی۔ تو اس کے انداز کلام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت اور شدت پوری زور پکڑ چکی تھی۔ تو جب زور پکڑ لیتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امداد بھی آتی ہے، اور پچھلی قوموں کے بار بار مثالیں دے کے بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا انجام پا لیا ہے۔ تو خطاب جو ہوتا ہے آگے کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب خطاب ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں 72، اب یہ سورہ ابراہیم بھی ہے 72 پہ ہے، تو یہ صورتوں کے اندر زیادہ تر آخری دور، مکی دور کے آخری سٹیجز میں، چوتھا دور، تیسرا اور چوتھے دور کے ٹائم کی صورتیں ہیں یہ پورے، اس کے اندر بہت شدت پکڑ گئے تھے۔ وہاں پر ایک بہترین انداز میں سارے اصول بھی بیان کیے جاتے ہیں، تسلیاں بھی دی جاتی ہیں مومنین کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اتنے زیادہ وہاں پر تکالیف آ چکی تھی۔ آگے کی صورت دیکھ لیتے ہیں، آگے کی آیت، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، وما، اور ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، ٹھیک ہے، تو کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا،
من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم، کیوں ان کو دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. فیضل اللہ، اب یہاں پر فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اب یہاں پر پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. هو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست اور حکیم ہے. اب یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جو ہم نے تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کی پہلے اس میں بتا دیا کہ ہم زبان ہونا کیوں ضروری تھا. اس کے بعد میں بھی ہم زبان ہونے کے بعد میں بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گرا گزرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے. تو اب کیوں نہیں ہوتی ہے گمراہ؟ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا تھا جبریہ کا، اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا تفسیر کی کلاس میں، جو بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جبریہ کا ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اب بس ایسے ہی، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں گمراہی چسپا کر دی اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں. یہ جبریہ، یہ بہت ساری یہ اس طرح کی جو آیت ہے فیض اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح کی چند آیات سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے یہ سوچ کے کہ یہ ہمیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ کی مرضی تھی گمراہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بندے کو اختیار دے دیا گیا تھا کسب کا، اس کو اختیار دیا گیا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کھول دیے. بندہ جس چیز کے اوپر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسب دے دیا، اختیاری اس کو ایک عمل کا اختیار دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل اختیار اس کو دیا ہوا. ایک اور فرقہ اس کے اوپر بھی گمراہ ہو گیا تھا کہ بندے کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیار. تو اللہ تعالیٰ نے کل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اختیار دینے کا اختیار اللہ کے پاس میں، عمل کرنے کو جو اختیار دیا ہے وہ اختیار اللہ کے پاس میں، نیکی کرنے کا اختیار اللہ کے پاس میں، گناہ کرنے کا اختیار اللہ. لیکن بندے کو اگر اختیار ہی نہ ہو کسی کو تو پھر اب جنت اور دوزخ کا تو کوئی معنی نہیں، مطلب ہی نہیں ہوا. تو انسان اگر خود اس کو اختیار دیا جائے گا کہ کوئی بندے کو کہے بھی تم نماز پڑھ لو، اس کو حکم دیا گیا، وہ جبرن نماز بھی پڑھ لیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے نماز. کسی کو نیکی کا اختیار ہے، اس نے نیکی کر لی، اور کسی کو گناہ کا اختیار ہے، اس نے گناہ کر لیا. تو پھر سزا کیسے دیں گے؟ بھائی نماز پڑھنے کا بھی کسی کو زبردستی وہ نماز پڑھ بھی لیا اور اس کو جنت بھی دے دی، اور ایک انسان نے قتل کر دیا اور اس کو جہنم بھی ڈال دیا، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا جزا و سزا کا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسب کا اختیار دیا ہے بندے کو. تو یہ چند ایسی آیات ہیں جس سے کوئی گمراہ ہونے کے ہو بھی گئے ہیں بہت سارے لوگ، جیسے کہ فرقہ جبریہ کا ہے. اب یہ سورہ ابراہیم جو ہے نزول کے اعتبار سے 72 نمبر پہ ہے. تو 72 مطلب بالکل 4th اسٹیج آف وہ ہو جائے گا، یعنی ہجرت سے پہلے کا دور ہے یہ. اور قرآن پاک کی ترتیب کے اندر یہ 14ویں نمبر پہ ہے، 14th نمبر ہے یہ، اور یہ مکی سورہ ہے. اور یہ پارہ شمار ہمارا اس کا آئے گا 13ویں پارے میں یہ آیت آ رہی ہے. تو یہاں پر اس سورے میں بھی دین کی بنیادی عقائد، توحید، کیونکہ مکی سورہ ہے اور آخری دور میں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں بہت زیادہ مخالفتیں بھی بڑھ گئی تھی. تو توحید، تردید شرک کا رد کیا جا رہا ہے، اور رسالت کے بارے میں، اور قرآن پاک کی حقانیت اور رسالت کی ثابت کرنے کے لیے میعاد کے بارے میں کہ مر کے اٹھائے جانا ہے. کیونکہ مکے والے مشرکین کا ہوتا تھا کہ جسے ہم نے پڑھ لیا ہے بہت ساری صورتوں میں کہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی تو کون اٹھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا کہ تم یہ بوسیدہ ہڈی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کون زندہ کرے گا؟ تم اپنی ذات کے اوپر کیوں نہیں غور کرتے کہ تم تو ناپاک نطفے، حقیر نطفے سے تھے، تم کیسے وجود میں آ گئے؟ تم نے اپنی ذات کے اندر کبھی غور کیا ہے؟ تم بڑے بڑے باتیں جو کر رہے ہو کہ آفاقی تو چھوڑو، اپنے اندر تو غور کر کے دیکھو کہ تم کیسے وجود میں آ گئے. کچھ نہیں تھے، کچھ سے تم آج لہیم شہیم ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، تمہارا ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے تھے، پھر جب پیدا ہوئے تو ایسے ہی مجبور پڑے ہوئے تھے. جب تم کو اللہ تعالیٰ نے نشو و نمائی دے کے اتنا طاقتور بنا کے آج کھڑا کر دیا تو تم آج حجت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں. تو ان کو مر کے اٹھائے جانے کا یقین نہیں تھا. تو میعاد کے اوپر بار بار مکی دور میں، مکی صورتوں میں میعاد کے اوپر بہت ساری چیزیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے بنجر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، کس طرح سے زندہ کرتے ہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا پھر اس کو پھر لہلہاتی کھیتی ہو جاتی ہے، پھر بھوسا ہو جاتی ہے، پھر ہوا میں اڑا دیتے ہیں، پھر وہ مر جاتی ہیں زمین، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں. اسی طرح بیج کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ کی بیج بے جان ہوتا ہے، جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے نشو و نمائی پا کے وہ درخت نکل جاتا ہے. تو کون ہے؟ تم تو بیج ڈالتے ہو، صرف اس میں سے درخت تم نکالتے ہو. تو یہ جو سوالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تم تو نطفہ ٹپکا دیتے ہو ماں کے رحم میں تو کہ تم بچے کو پیدا کر سکتے ہو، کس نے تخلیق فرمائی؟ یہ میعاد کے لیے ثبوت تھی ساری آیتیں کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ تم پیدا جس طرح ہوئے تم مرو گے اور اس طرح تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے. اور قرآن کی حقانیت کی، یہ قرآن پاک جو ہے من جانب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے، اور صداقت کا ذکر ہے. تو نبوت اور رسالت کے متعلق
جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کو جوابات دی گئے تھے. یہ سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق اور باطل کا ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے. اور تذکرہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہے اس سورہ میں، جبکہ باقی انبیاء کا ذکر اجمالی طور پر بھی آیا ہے. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا ایک خاص موضوع کیا ہے، مقصد بعثت انبیاء بھی ہے سورہ ابراہیم کا. ٹھیک ہے، چنانچہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہی بنیادی عقائد کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انبیاء آئے کیوں تھے دنیا میں؟ یہی بتانے کے لیے کہ رسالت کے بارے میں، میعاد کے بارے میں، ان کی حقانیت، قرآن پاک کی حقانیت کے لیے، صداقت کے لیے. اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور جو معترضین ہوتے، جو اعتراض کرنے والے تھے، ان کو جواب دینے کے لیے دو ٹوک. اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاءوں کو بھیجتے تھے دنیا میں. خصوصاً اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ جو ہوتا ہے اور ایمانیات کی تلقین ہمیشہ سے ملت ابراہیمیہ کا مقصد اور دین اسلامی کی غرض اور غایت کا منتہا تھا. اصل دین ابراہیمی، ملت ابراہیمیہ پہ بھی ہیں نا ہم لوگ تو سارے کوئی. تو یہ اصل جو ایمانیات اور جو اللہ وحدانیت کا مسئلہ اور ایمانیات کا سب سے اہم جو چیز ہوتی تھی بدھا یہی ہوتا تھا. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ اور نماز اور بعض دوسری چیزوں کا بھی ایک ذکر ضمنی طور پہ اس سورہ میں آ گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. نماز کے بارے میں تھوڑے سا مطلب، کیونکہ مدنی صورتوں میں زیادہ آتا ہے، مکی صورتوں میں عبادات کے تھوڑے آتے ہیں، زیادہ تر نہیں آتے، لیکن خرچ کرنے کے بارے میں تو تمام مکی صورتوں میں بھی آتا ہے. تو یہ جو سورہ ہے اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت اور اس کے نزول کی حکمت بیان فرمائی. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہمارا ہے یہ آیت چوتھی آیت ہی ہے. تو میں آپ کو صرف 4-5 آیتوں کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب وہ تو ہماری جو پیچھے آیت تھی 47 تھی، تو اب تھوڑا سا زیادہ بتانا پڑا. اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چوتھی آیت تک کیسے ہوا، کیا چلتے آئے مرکزی مضمون. تو یہ جو ہے اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے پیغمبر خدا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتے ہیں تو شروع کی 3 آیتوں میں یہی بتایا کہ قرآن پاک کی حقانیت، لوگ کیوں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اس کی وجوہات بتا رہے. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بد عقیدگی ہے، بد اخلاقی ہے، بدعمالی ہے، یہ سارے اندھیروں کی شکل میں ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں توحید، اخلاق، نیکی، اطاعت، یہ سارے روشنی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں دے کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جس گمراہی میں پڑے ہو اس میں سے نکال کے قرآن پاک تمہیں اس روشنی کی طرف لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء اس کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے یہ جو ان لوگوں کی ایک مخالفت کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کے لیے عذاب اور وعید سنائی ہے. جو شروع کی آیت ہے، فرمایا کہ لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دین میں کجی تلاش کرتے ہیں. آخرت دیکھیں، دنیا کی زندگی کو پسند کرنا آخرت کے مقابلے میں، اس کی تو بہت ساری مثالیں آتی ہیں قرآن پاک کی آیات میں. ہم وہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم غیر آشنا ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں. ہم سے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں جب امام قرآن پڑھ رہے ہیں تو خاموشی سے سنو. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے، سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اب آپ سوچیں کوئی بڑا پروفیسر، بڑا کوئی پرنسپل ہو، کوئی اچھا عہدیدار انسان آپ کے گھر آ جائے اور وہ بات کر رہا ہے، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، تو کیا مطلب اس کا کہ آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہی نہیں ہے جو اس کا حق تھا اہمیت کا. تو ہمیں بھی یہی بتایا جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا رہے ہیں قرآن پاک میں. تو کتنی اہم چیز ہے کہ سیکھنا ہے کہ اتنی ساری چیزیں جو اللہ پاک قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، کیا ہمیں کتنی پتہ ہے اس میں سے. اگر نہیں پتہ ہے تو پھر سیکھنا ضروری ہے. تو رسول جو ہوتے ہیں، اب اس کے جو آیت ہے، اصل جو آیت ہے چوتھی آیت کے اوپر ایک، تو وہ زبان، ہم عربی زبان یا پھر جس قوم کی جو زبان ہوتی تھی اسی کے زبان میں وہ دعوت دیتے تھے. تو یہاں پر رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں. اور جو باقی ہے کہ جتنے بھی رسول ہوتے تھے ان کا یہ اچھا جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کا جو بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ لوگ کو یاد رکھنا چاہیے. مکی اور مدنی صورتوں میں ڈیفرنس آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے. کم سے کم اب اتنے 20 دن میں اتنا تو پتہ ہو جانا چاہیے کہ مکی دور کیا ہے، مدنی دور کیا ہے، مکی صورتوں میں کیا مضامین کور ہوتے ہیں، مدنی صورتوں میں کیا مضامین کور ہوتے ہیں. اتنا تو آپ ہو جائے. جب آپ سورہ پڑھیں تو سورہ کا نام ضرور دیکھیں. قرآن پاک آپ لوگ ماشاءاللہ رمضان میں تلاوت کر رہے ہیں، سب لوگ پارے کا نام دیکھیں اور سورے کا نام دیکھیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ پاروں کے تو سب کو پتہ ہوتے 30 پارے، لیکن سوروں کے نام نہیں پتہ ہوتے. 114 صورتوں میں کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نام کا سورہ بھی ہے کیا قرآن پاک میں. تو سورے کا نام ضرور دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اس میں مضمون کیا چلا جا رہا ہے. تو وحی الہی جو ہوتے ملائکہ، تقدیر بھی ایمانیات میں داخل ہے. یہ جو صورتوں یہ مکی صورتوں میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا یا ملائکہ ہے یا تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی ساری ایمانیات میں داخل ہے. اور ان آیات میں رسالت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے
کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اسی کی زبان میں اسے تعلیم دی. لیبین، کیوں دی؟ انسان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیبین لہم، تاکہ کیوں دی؟ کیونکہ وہ انسان اس کو وہ سمجھ لے، تاکہ ان لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں بیان کر دے جو ان کے لیے ضروری ہیں. احکام شریعت کیوں آئے ہیں؟ اصل میں بات ہم نے کل کر لیا تھا کہ دین ہے کیا اور احکام شریعت کو کیوں ماننا چاہیے. جہاں پر انسان کی عقل کام نہیں کرتی نا، عقل اس کو چانس ہوتا ہے کہ یہاں پر بندہ دھوکہ کھا جائے گا، وہاں پر آپ کو پھر بیرونی ضرورت پڑ جاتی ہے. نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ یہاں تمہاری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، تو تم شریعت کو یہاں پر فالو کرو. اب کوئی چیز کھلی رکھی ہوئی سیب وغیرہ رکھے، آپ کا عقل کہتی ہے چلو بھی کھلا رکھا، اٹھا کے لے کے چلے جاؤ. وہاں پر آپ کو پھر احکام شریعت کو لاگو ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری چیز نہیں ہے، تم نہیں کھا سکتے، اس کو اٹھا نہیں سکتے یہاں سے. تو اسی وجہ سے ایسی چیزیں جہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، کر لو یہ کام، لیکن پھر وہاں پر شریعت کہتی ہے کہ یہ مت کرو، کیونکہ وہاں دھوکہ کھا جاتا ہے انسان. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو قومی زبان میں وحی نازل کی ہے، احکام اور شرائع جو ہوتے تھے وہ دیے، اور اسی زبان میں آگے تبلیغ کی تلقین فرمائی. موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے، لہٰذا تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قومی زبان سریانی تھی، تو انجیل بھی ان کی زبان میں نازل ہوئی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں اور خاص طور پر قوم قریش میں مبعوث فرمایا، تو آپ اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے. اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ محدثین حضرات جو ہوتے تھے وہ وہاں جا کے سیکھتے تھے کہ کیا اس کا مطلب ہوگا، کیا چاہتے تھے، ان کے عرف میں اس سے کیا کہا جاتا تھا. دوسرے مقام پر اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ غیر زبان میں نازل ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کی گنجائش نہیں رکھی. اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کی زبان میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. اچھا، دوسرے مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک ان تمام باتوں کو واضح نہیں کر دے جن سے بچنا ضروری ہے. اب ہمارے پاس تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. اردو ہے، انگلش ہے، جس کو جو زبان چاہیے ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ترجمے آ گئے، تفسیر آ گئی، سب لوگ بول رہے ہیں، مفسرین سمجھا رہے ہیں، محدثین سمجھا رہے ہیں، سارا کچھ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جسے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب اس وقت تک نہیں نازل فرماتے جب تک کہ ان کو یہ بات نہ بتا دے جس سے ان کو بچنا ضروری ہوتا ہے، کہ لوگوں کو شریعت اور احکام ٹھیک طریقے سے ان کو پہنچا نہ دیے جائیں اور ان کی اچھی طرح وضاحت نہ کر دی جائے، تاکہ کسی کے پاس کوئی بھی عدم تبلیغ کا کوئی بہانہ نہ باقی رہے کہ بھئی ہمیں تو بات ہی نہیں پہنچی تھی، یہ نہ رہے. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کو ہر چیز کی وضاحت کر دے. جو پیغمبر کی طرف سے حق تبلیغ جو ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبانیں بھیجی. اب آگے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. اور کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ اگر اصرار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ ہر درمی اور اناد میں ہے، بلکہ وہ گمراہی پر پڑا رہتا ہے جان بوجھ کے. اپنی خود کی کسب کی جو اختیاری کسب اس کو دیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کمال قدرت کے مالک ہے اور کمال حکمت کے مالک ہے. عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے متعلق بنیادی اصول بیان کر دیے کہ نبی کیوں آتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، دعوت کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. دعوت دینے کے بعد میں اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے انبیاء ذمہ دار نہیں ہوتے. جو آگے کی ہماری آیت ہے سورہ حجر کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ سورہ حجر ہم کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں گی. آیت میں تو آپ کو ظاہر سی باتیں سمجھ نہیں آئے گا کہ اس پہ کیا بتایا جا رہا ہے. بہت سارے رسولوں کو بھیجے تو ہمیں بھی پتہ ہے بھیجے تھے کہ کیوں یہ آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے. 10ویں آیت ہے تو میں آپ کو اس کا سورہ کا پس منظر بتا دوں گی، آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہاں پر بتایا جا رہا ہے. سورہ حجر جو ہوتا ہے یہ نزول کے اعتبار سے 54 نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ تھرڈ دور میں آ جائے گی زیادہ تر، تو بلکہ تھرڈ اور فورتھ کے ہی دور میں ہے. یہ بھی وہیں اسی دور میں ہے. سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر ہے، اس کے بعد سورہ نحل ہے. سیکوینس میں اگر آپ دیکھا جائے گا نا قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے، تو یہ آیت نمبر سورہ 15 کے اوپر ہے.
تو یہ مکی سورہ ہے. اب پارہ جو ہے 14واں پارہ ہے. اب پھر آپ لوگ کا بھی اندازہ ہو گیا ہے مکی سورہ میں کیا ہوتا ہے. بائی دا اینڈ آف ہمارے 20 ڈیز آپ سب کو اتنا تو پتہ چل جانا چاہیے کہ مکی دور کی صورتوں میں کیا کور ہو رہا ہے. تو یہ سورہ کا نام جو ہے سورہ حجر ہے. کیوں ہے؟ حجر ایک وادی کا نام ہے جو مکے اور شام کے درمیان تبوک کے قریب میں تھی. ٹھیک ہے. ہزاروں سال پہلے سمود، آپ کو پتہ ہے سمود جو ہے بہت ہی سویلائزڈ قوم تھی، متمدن قوم تھی. وہ اس وادی میں وہ لوگ آباد تھے. یہ حجر کی وادی میں آباد تھے. یہاں پر ان کے 1700 بڑے بڑے شہر اور قصبات تھے. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، اب کتنے آئے ہوں گے، کتنے ایریاز، کتنے قصبے تھے ہوں گے ان کے جو دہ گئے تھے. شہر اور قصبات بہت تھوڑے، ان کے تو 1700 شہر اور قصبات تھے وہاں پر. تو یہ سورہ کا نام اسی وادی کے نام سے الحجر موسوم ہے. یہ تو ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے. آپ سوچیں، تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہیں ہو. یہ لوگ انکار کریں گے تو یہ بچ کے کہاں جائیں گے. ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی تم انکار کرو گے تو پچھلے قوموں کے واقعات نہیں پڑھ چکے. تو جتنے مکی صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی اسلام کی بنیادی عقائد، قرآن پاک کی حقانیت، میعاد، رسالت اور توحید کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلی سورہ میں رسالت کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا تھا، اور ہم نے جو پچھلے ابھی کیا تھا اس کے اندر بھی وہی سیکوینشلی وہی آ رہا ہے. تو اب یہ جو سورہ ہے سورہ ابراہیم، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس سورہ میں حضرت شعیب اور لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا ذکر ہے سورہ حجر میں. اور البتہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورہ میں بھی آیا ہے. توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اس سورہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور دلائل قیامت اور محاسبے کا عمل جو ہوتا ہے وہ حسب سابق جو پیچھے بیان ہوا تھا اس کے مقابلے میں یہاں پر بھی آئے. بہرحال اس سورہ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد ہی بیان کیے گئے ہیں. آپ مکی صورتوں کے اندر کیا کیا مضامین ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھیں آپ لوگ، تاکہ یہ چیز آپ لوگ کیچ کرتے چلے جائیں. تو پچھلے سورہ کی طرح یہ سورہ کے اندر بھی کیا ہو گیا، ایک اہم مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ آپ مجرمین کو اور یا پھر ان کا جو ان کے طریقے ہیں ان کو جو تنگ کرنا ہے اس سے گھبرائیے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، مگر بالآخر کیا ہوگا، ان کی گرفت میں آئیں گے وہ لوگ. جس طرح سے قوم سمود کا وادی ہجر تھی اس کے اندر جیسے وہ لوگ قوم سمود 1700 ان کے جو قصبے تھے اور بہت ہی متمدن قوم تھی، وہ لوگ بہت سویلائزڈ آرگنائزڈ قوم، انہوں نے تو بہت ہی ان کی مثال دی کہ کہا جاتا ہے مکے والوں کو تمہارے پاس کیا ہے، وہ تو تم سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. اب یہ جو سورہ ہے اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان کر رہے ہیں. پھر کفر کرنے والوں کا آخرت میں جو آرزو کرنا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے تو اس دن کی ذلت سے بچ جاتے. یہ مکالمات بہت ساری صورتوں میں آئیں گے. سورہ مومن میں بھی ہم نے بہت دیکھا ہے کہ سورہ غافر میں بھی دیکھا ہے کہ ان کے مکالمات ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں. جب جہنم کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں، جب داروغہ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئے، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے تم کو اللہ کی بات پہنچانے کے لیے؟ تو کہتے ہیں ہاں آئے تھے ہمارے پاس، لیکن ہم نے انکار کر دیا. یہ ڈسکشنز جو ہوں گے وہ لوگ کہیں گے کہ کاش کو ہم 2 بار پیدا کیا، 2 بار مارا تو ہمیں ایک تیسری بار اور ہمیں زندگی دے دیجئے، اور ہم اپنی اگر ہمیں کرۂ زمین کے اتنا اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس سب کو فدیہ دے کے اپنی گردن چھڑا لیں. اور گردن چھڑا کے جائیں گے کہاں؟ گردن چھڑا کے جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ نام نیکیوں کے ذریعے، نیکی کی وجہ سے ہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں آزاد کر دیجئے تاکہ ہم زمین پہ جائیں اور نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کا خزانہ بنا لیں، اور پھر آ کے ہم وہ اعمال نامہ شو کر کے ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو ڈسکشنز ہوں گے قیامت میں وہ سارے ذکر کر دیے گئے ہر سورے میں. مکی سوروں کے تقریباً مکی صورتوں میں جہاں پر حشر کا وہ ہوگا وہاں پر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہماری جو زندگی ہے، دنیا کی جو لمحات ہے، اس کی قدر کرنے کے لیے، یہ صرف سن کے نکل جانے کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سیکھیں اس چیز سے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے آخرت میں. کفر کرنے والوں کا آخرت میں آرزو کرنا ذکر کیا ہوا ہے، اور کاش کہ وہ مسلمان ہوتے کیونکہ اس دن کی ذلت سے بچ جاتے. پھر اس مہلت کا ذکر ہوا جو کافر، مشرک اور جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا میں حاصل ہوئی تھی. یہ پوری چیزیں یہ سورہ میں آ رہی ہیں. سورہ حجر میں فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، اور جو ان کے کھانے پینے
مطلب ان کو ایک لائف جینے دے، کوئی بات نہیں، وہ تنگ کر رہے کرنے دے، ان کو تو دنیا میں فائدہ اٹھا لینے دے. اور آرزویں ان کو غفلت میں ڈالتی ہیں. انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کی آرزویں کس طرح سے اس کو غفلت میں ڈالتی ہیں. انبیاؤں کے واقعات، انبیاؤں کے اسباق جو ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے انسان آرزوؤں کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. تو بالآخر کیا ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر قوم اور جماعت کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے جس پر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتے ہیں مگر انہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتے. یہ جو سورہ حجر کا جو چل رہا ہے، رسولوں کے ساتھ استہزاء کی آیت میں آیا ہے کہ تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اب یہاں پر ان کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا، وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے یہاں کر گیا. اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول ان کے پاس میں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے گروہوں کو یستہزئون، یعنی کہ وہ ان کو مذاق اڑایا کرتے تھے. اور نہیں ان کے پاس نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرتے تھے. کہتے تھے لاؤ ہمارے پاس، لاؤ ہمارے سامنے فرشتوں کو اتارو اور ہمارے اوپر کوئی عذاب دکھاؤ. تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو. جو ان کا جو کانورزیشن ہوتا تھا انبیاؤں کے ساتھ میں وہ بہت ہی بیہودہ کانورزیشن ہوتا تھا. جب وہ نبی ڈراتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے بارے میں تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے لاؤ عذاب، لا کے دکھاؤ عذاب، کہاں ہے عذاب. پہلے لوگوں سے ان کا یہی دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ میں استہزاء کرتے رہیں اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتے رہیں. اور ہمیشہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ، اگر یہ لوگ انکار کریں تو کوئی نئی بات نہیں. جو آپ کے پہلے جو آئے تھے بلکہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات پیش آتے رہے. تو مجرم لوگ پہلے رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے اور ان کو مجنون، شاعر، کاہن یہی سارے خطاب دیتے تھے. تو کیا ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا مضمون ہے یہاں پر. یہ جو آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو یعنی ہم یہ سیکھیں کہ انبیاء جو آتے تھے ان کو تسلیاں بھی دی جاتی تھیں. اور نبی کو تسلی ایسی ہوتی تھی گویا کہ کفار کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم جو کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، ایسے نہیں کہ تم استہزاء کر کے نکل جاؤ گے، تم جو کر رہے ہو اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی ہے. آگے کی آیت سورہ نحل کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. اور سورہ نحل میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں، جن یا عورتیں نہیں ہوتی ہیں، یا فرشتے بھی نہیں ہوتے، ملائکہ نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، عورتیں نہیں ہوتی، صرف مرد ہوا کرتے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے، جتنے رسول آئے تھے ان کے بارے میں. یہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ابھی سورہ ہجر کے بعد ہی سورہ نحل آ رہا ہے تو یہ بھی مکی سورہ ہے. سیم کانسیپٹ چلے گا. یہ نزول کے اعتبار سے یہ 70 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 16 سورہ ہے. تو یہاں پر جو پچھلے سورے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا قل انی انا نذیر مبین، آیت جو اینڈ ہوا تھا وہاں پر پچھلا سورہ. تو اب وہاں پر اب اس سورے میں سورہ حجر کا اینڈ آیت وہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے آپ کہہ دیجئے کہ میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے ڈر کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور مجرمین کو واضح طور پر خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی فکر کر لیں، ان کی گرفت آنے والی ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نحل ہے. تو یہ جو نحل ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے. تو ان مکھیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے اسے اپنی توحید کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. آپ دیکھیں شہد کی مکھیوں کا ریسرچ کر کے دیکھ لیں، بہترین اس کی ابھی بھی ریسرچ میں سائنس کہتی ہے کہ اگر سورج کی یہ جو ہنی بیز ہے اگر وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے تو پورے کا پورا ایکو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے. تو ان مکھیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے اسے اپنی توحید کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. تو اسی کی مناسبت سے اس سورے کا نام نحل رکھا گیا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس میں شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ سورہ جو ہے اس سورے کا زمان نزول بھی پچھلی سوروں کی طرح مکی زندگی کے آخری دور ہے جبکہ ہجرت کا وقت قریب آ چکا تھا. زیادہ تر توحید کے دلائل اور شرک کی مخالفت یہ ساری چیزیں یہ سورے میں بھی کور ہو جائیں گی انشاءاللہ.
تو اب یہ سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہی رہے گا. گزشتہ رکوع میں گزر چکا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ہماری توحید کی دعوت دے. اب یہاں پر میں آپ کو پیچھے سے کنیکٹ کر کے لے کے آ رہی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے تھوڑا سا، کیونکہ بیچ کی آیت اٹھائی ہے نا، تو آیت نمبر 43 ہے یہ. تو اب آیت نمبر 43 کو سمجھنے کے لیے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بیان فرمایا اور آپ کو خطاب کیا کہ آپ کی شدید خواہش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ضدی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ نہ قیامت آئے گی اور نہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، حالانکہ وقوع قیامت اور جزائے عمل برحق ہے. معلوم تھا ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے تھے. کیوں انکار کرتا ہے انسان؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں جو مرضی عمل کر لوں میری پکڑ نہ ہو. پکڑ سے بچنے کے لیے تو یہ سارے یہ لوگ کرتے تھے. تو یہاں پر فرما دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ہماری توحید کی دعوت دے. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو. یعنی منصب رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی انتخاب کیا ہے، اگرچہ بعض عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہے، حضرت فرعون کی بیوی ہے یعنی حضرت آسیہ. مگر اللہ نے منصب رسالت و نبوت کسی عورت کو عطا نہیں فرمایا، تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نوحی الیہم، ان کی طرف وحی بھی کی، اور وحی کا تذکرہ بھی گزشتہ اس کے پہلے کے رکوع میں گزر چکا ہے. اور ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو یہی دعوت دی. کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. طاغوت کا ہم نے پچھلی صورتوں میں تفسیر میں آپ لوگوں نے کیا ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ طاغوت سے کیا مراد ہے. انسان کے اندر کے اپنے خیالات، کسی کو کسی چیز کا بت بنا کے اس کی پرستش کرنا طاغوت ہو جاتا ہے. تو نبی ہمیشہ توحید کی دعوت اور شرک سے منع کرتے رہے، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر اجمالاً کیا ہے. تو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پوچھ لو یا یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے. مطلب یہ اگر انبیاء کی تاریخ تم نہیں جانتے تو ان اصحاب علم، جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، ان سے دریافت کر لو جن کو انبیاء کے واقعات یاد ہیں. اہل کتاب ہے، بعض دوسرے لوگوں میں بھی بعض اہل علم ہمیشہ رہے، تو جو ان کے پاس بھی لکھی ہوتی ہے نا چیزیں. تو اخبار ماضیہ جو ہوتے ہیں ان کا علم رکھتے تھے، وہ سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء کے حالات اور واقعات سے بھی واقف ہوتے. تو جاؤ ان سے پوچھ لو، اگر تم کو ماننا نہیں ہے قرآن پاک میں یا انبیاء کی بات کو نہیں ماننا ہے تو ان سے پوچھ لو کہ ہماری بات کی تصدیق تم ایسے لوگوں سے کر سکتے ہو جو تمہیں بتائیں گے کہ واقعی اللہ نے ہر امت، ہر گروہ اور ہر قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے جنہوں نے اپنی اپنی اقوام کو اللہ کی طرف دعوت دی اور کفر و شرک سے منع کیا. تو انبیاء کا جو کام ہوتا تھا وہ یہی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی سب سے بڑی. ایک اور آیت ہم لے لیتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت ہے. یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 63 نمبر پہ آتا ہے اور قرآن پاک کی سیکوینس میں بلکہ 43 پہ آتا ہے. زخرف حوامیم میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے. یہ آیت نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 25 میں ہے. تو آپ لوگ کو سب اندازہ ہے، ہم تو حوامیم کر رہے ہیں جو تفسیر میں آ رہے ہیں ان لوگ کو، کہ یہ آیت زخرف سے لی گئی ہے، مکی سورہ ہے، حوامیم میں سے. اگر پیتل یا کسی اور دھاتو کو سونے کا پانی چڑھا دیا گیا تو وہ چیز زخرف یا سنہری کہلائے گی. کوئی چیز کے اوپر اگر آپ نے کوٹنگ کر دی تو اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ قرآن پاک میں بات چیت میں بھی، معلومہ سازی جو ہوتی ہے اس کے ضمن میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی دھوکے کی بات ہے، کورڈ جیسے ہم کہتے ہیں سویٹ ٹاکس. تو جیسے کہ گزشتہ صورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حوامیم سبع جو ہے اس میں عام طور پر بنیادی اعتقادات یعنی توحید، رسالت، میعاد اور قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہے. حوامیم تو آپ جتنے لوگوں نے کیا، سورہ زمر کیا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، سورہ غافر کر رہے ہیں، تو کتنے عقیدے بالکل بنیادی احکامات اور عقائد ہیں قرآن پاک یعنی اسلام کے. اب آپ کوئی جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا میرا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے تو یہ حوامیم کو ضرور سورہ زمر سے لے کے سورہ احقاف تک اس کی تفسیر پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ پورے پردے شرک کے، کفر کے، گناہ کے، انسان کے اوپر جتنے بھی شبہات ہوتے ہیں سب شبہات کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بہترین انداز میں عقیدے کو وہاں پر بیان فرما رہے ہیں.
شرک کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم انسان پرستی بھی ہے. عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفت اور عبادت میں شریک کیا. ہم نے کل کر لیا تھا اس کو کہ کس طرح سے نجران سے وفد آئے تھے اور وہ ڈسکس کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا گفتگو ہوئی تھی, اور اس کے بعد میں وہ مان گئے تھے کہ مانے تو نہیں تھے, بحث کرتے تھے, مانتے کہاں تھے. تو اس کا بھی رد آئے گا یہ صورتوں میں. تو تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا مدار کسی تجربہ یا عقل پر نہیں ہوتا. مدار آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں مدار؟ تو چکی ہوتے ہیں نا, چکی کے پارٹوں کے بیچ میں ایک پن ہوتا ہے جس کے اطراف میں چکی گھومتی ہے, تو وہ پن امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر پن ہٹا دیں گے تو چکی کے پارٹ ایک دوسرے پہ بیٹھ جائیں گے. تو اصل مدار جو ہوتا ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو شریعت کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ تجربے یا عقل کے اوپر نہیں ہوتا, بلکہ رسولوں کے واسطے سے آتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہوتے ہیں, اطاعت جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ رسولوں کے واسطے سے بندوں تک پہنچتی ہے. تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزء ایمان ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. ایسے ہی اس سورے میں جزائے اعمال کی ضمن میں ترغیب اور ترہیب کو اس کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ غرض ہے کہ تمام بنیادی اصولوں کا ذکر ہے. یہاں پر حوامی میں تو سارے ہی بنیادی اصولوں کا ذکر آ جائے گا. اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر دین پر عمل کر سکے گا صحیح طریقے سے. اگر عقیدے میں ہی خرابی ہوگی انسان کی تو کیا ہوگا؟ گروپنگ شروع ہو جاتی ہے, فرقہ بندی شروع ہو جائے گی, ہے نا. اس لیے دین کی جو بنیاد ہوتی ہے, جو اساس ہوتی ہے, اس کو اچھی طرح سے ان صورتوں میں واضح کر دے گا, خاص طور سے سورہ زخرف میں. اب یہ آیت نمبر 6 پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آغاز سورہ کس طرح ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے متعلق یہ کتاب مبین ہے. قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کے بارے میں آیا, ٹھیک ہے. یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمائی ہے. یہ اللہ پاک کی نزدیک لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یہ ساری آیتیں آ رہی تھی. تو پھر کہ وہ کفار اور مشرکین کی زیادتیوں سے گھبرائے نہیں, بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں, کیونکہ آخری دور میں یہاں تو ہجرت ہی کرنا ہے اور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہاں پر سب و شتم. تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے ان رسولوں کے ساتھ میں تمسخر کیا. پھر جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو کیا ہوا؟ پھر جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ ان کو گرفت میں لے لیتے ہیں. وہ لوگ تو مشرکین مکہ سے زیادہ قوت اور زیادہ مال و دولت اور زیادہ جتھے والے تھے. جب بھی وہ جب انسان یعنی رسولوں ایک لا بتایا جا رہا ہے, جیسا ہوتا ہے نا ڈیوائن لا میں ایک بتایا جاتا ہے کہ اصول بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس نبی آئیں گے, دعوت پہنچائیں گے, اگر تم اس کا انکار کر دو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے قوموں کے ساتھ میں ہوا. تو انبیاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے. بہت ہی تسلی والے آیتیں ہیں. ظلم و ستم کے بارے میں آیا ہے, اصول بیان کیے گئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عمل کرتے تھے, امت سے کیا عمل چاہتے تھے. کیونکہ ہم اتنی چیزیں کور نہیں کر پاتے, اسی لیے ہم یہاں پر اختصار کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی تھی, پچھلے انبیاؤں نے کس طرح سے دعوت فرمائی تھی, اور اصل جو مقصد ہے اسلام کا وہ ہے کیا. اصل چیز وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیکھنا کیا چاہیے اور ہم سیکھ کیا رہے ہیں. اصل تو ہمیں اپنے جائزہ لینا ہے کہ عبادات میں توحید کا ہم نے کل دیکھ لیا تھا, آج رسالت کا دیکھ لیا, ساری کی ساری قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پچھلے انبیاؤں کے واقعات ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کیا سیکھا قرآن سے, مجھے کتنا پتہ ہے, میں نے کتنے انبیاؤں کے بارے میں پڑھا, میں نے کون سے اصول سیکھے جس کے لیے نبی آتے تھے دنیا میں, کون سے اصول ہمیں سکھائے گئے تھے نبی کے ذریعے سے, اور کون سے اصولوں کے اوپر میں چل رہی ہوں. بیسیکلی تو میں اپنا دیکھوں گی نا, میں کس چیز کے اوپر عمل کر رہی ہوں. اگر میں ان سب سے دور ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہاں تو کوئی چیز بھی ہم سکھا نہیں سکتے, ہم صرف سمری دے رہے ہیں کہ ہاں خلاصہ دے رہے ہیں کہ ہاں یہ سورے میں اس طرح ہو رہا ہے, یہ سورے میں اس طرح ہو رہا ہے, مکی صورت ہے, یہ مدنی صورت ہے, یہاں پر یہ مضامین کور ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ تفسیر پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکوینس بھی کس طرح جاتا ہے. آیت کی ایک سیکوینس ہوتی ہے, اس کے اندر ہی ساری چیزیں گرپ میں آتی ہیں. اچھا, کچھ احکام و مسائل ہیں جو ہم کو کل ہم نے نہیں کیے تھے, تو آج ہم کر لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا اہتمام فرمانا. ٹھیک ہے, ہمارا جو سبق ہوتا تھا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اسباق میں رسالت کیا, اس کے بعد میں احکام و مسائل ہوں گے, پھر سیرت سے ہم کچھ مضامین کور کر لیں گے سوشل سسٹم کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا اہتمام فرمانا کیسے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیت ہٹا دیتے ہیں, بے ادبی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. خاص کر شعبان کا مہینہ رمضان کے انتظار میں گزرتا تھا.
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے. اگر مطلع ابرآلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھے. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ 29 شعبان کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اگر اس دن چاند نہ دکھائی دے تو 30 کا عدد پورا کر لینا چاہیے. اچھا, رمضان المبارک کا جو ایک تعارفی خطبہ ہے یہ بہت پیارا تھا, جو کل کروانا تھا نہیں ہو پایا تو آج اس کو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا, اے لوگو تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے, یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے. جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو وہ ایسا ہے جیسے کہ دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے, یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. کوئی بھی عمل کر لیں آپ, جو بھی انسان نفل عمل کر رہا ہے وہ فرض تک پہنچے گا, فرض کی طرح اس کو اجر ملے گا. اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے کہ دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے, یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. 70 صرف مبالغے کے لیے آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جتنا چاہے اس کو بڑھا کے دے سکتے ہیں. اے لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے, صرف رمضان کے لیے نہیں ہمیشہ بھی. اور یہ لوگوں مطلب رمضان کے روزے کا تو ہے لیکن ہمیشہ بھی بندہ صبر کر رہا ہے کسی بھی عمل کے اوپر. تو اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے, اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی بغیر, یعنی کہ روزے دار کی جو ثواب ہے اس میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نواز دیا جاتا ہے. میں نے کسی کا کروایا تو مجھے تو اپنا اجر ملے گا, اور جو کروا رہے ہیں اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ نہیں کہ میرا اجر اس کے نام عمل میں چلا گیا. تو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو. اس سوال پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ, ایک عدد کھجور, حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے. ہاں, جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی, کہ وہ اس حال میں کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا. میں آپ کو کل بھی بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ افطار کرنا ہے تو کسی کے پاس سے آیا ہوا کھجور پڑھ لے, کھا لے تو اس کو بھی اجر مل جائے گا, آپ کا اجر تو ویسے بھی نہیں جائے گا, ضائع نہیں ہوگا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت, درمیانی عشرہ مغفرت کا, اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. سبحان اللہ. ابھی ہمارا یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام, خادم اور ملازم وغیرہ کا بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں. آپ لوگ تھوڑا بچوں کے اوپر ترس کھا لیں, روزے دار بچے ہیں, ایگزامس ہیں, سب کو پڑھا رہے ہیں, مار مار کے ایسا نہ کریں, بچوں کے اوپر سے تھوڑا سا ہلکا کر دیں. ان کا بھی بوجھ ہے بیچارہ, پڑھائی کا بوجھ ہوتا ہے. اور جو ساس ہوتی ہیں وہ اپنی بہوؤں کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر لیں. بہو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا کسی اور نند کا, کسی رشتہ دار ہوتے ہیں گھر میں کام کاج, آپ خواتین تو کام کاج میں ہی ہوتی ہے ماشاء اللہ, تو ایسے کر لیں کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں, اور کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو دوسرے کو عبادت کا موقع دے دے. کوئی عبادت کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کا کام ہے جائیں آپ پکائیں اور تلاوت چھوڑ کے وہ بندہ پکانے جا رہا ہے, ایسا نہ کریں. ہم اپنے اخلاقیات کو بھی
مزین کرتے جائیں اس مہینے میں کہ ہم جتنا ہو سکتے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بوجھ ہلکا کریں. دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دے دیتے ہیں. اور کیا چاہیے ایک بندے کو؟ تھوڑا سا کام کر لیں گے تو اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. تو اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب، آگ سے پناہ. کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا چاہیے. ذکر اذکار میں چلتے پھرتے ذکر، درود مبارکہ بھی اس کے اندر خیریت و حدیث مبارکہ ہے، لیکن درود مبارکہ بھی پڑھیں اور جتنا ہو سکے زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھیں. تو یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین ایک منشور ہے جس سے اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر کے رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بنیں. اصل تو مقصد یہی ہے نا ہمارا کہ ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں. ایک ایک لمحہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہماری. آپ دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ادھر ڈالو ادھر ویلیو بڑھتے رہتی ہے نا اسٹاک کی. ابھی وہاں پر کبھی دیکھیں تو دیکھ لیں، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو نیٹ کے اوپر جا کے دیکھیں. صرف فون چلتے رہتے ہیں وہاں پر، پھٹافٹ ادھر فون رکھا ادھر اٹھا، صرف وہاں سیکنڈز میں وہاں پر اسٹاک ویلیو بڑھتی رہتی ہے. تو ہمارا بھی ایسے سمجھ لیں کہ یہ اسٹاک کا مہینہ، اس سے بھی خیر تو کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا کی چیزوں سے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے. ایک ایک لمحہ اہم ہے اس مہینے کا. ذکر اذکار میں کچھ نہ ہو تو خیر کرتے، کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اللہ پڑھتے بیٹھے، کچھ نہیں اتنا تو ہوتا ہے نا انسان سے، خدمت کر سکتے کریں، ہاتھ پیر سے، زبان سے، سوچوں سے، کسی کی غمخواری کر سکتے ہیں کریں. کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمارداری کریں، اس کے گھر پکا کے بھیج دیں. جتنے بھی اخلاقیات کے پہلو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی عمل کریں. ایمانیات کے اوپر بھی اپنے ایمان کی ترقی کرنے کی فکر کریں کہ کل میرا ایمان کتنا تھا، آج میرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہے. اچھا، ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 خصوصی عنایتیں ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی امتیازی خوبیاں عطا ہوئی ہیں جو اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ہم تو ویسے ہی بونس راؤنڈ میں چلتے ہیں، ہماری زندگی ہی بونس راؤنڈ ہے. پچھلی کسی امتوں کو ایسی سب چیزیں نہیں ملی تھی جو ہمیں ملی ہیں. پہلا کیا ہے؟ روزے دار کے منہ میں جو بو اللہ کے نزدیک جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں تفسیر میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا 1 مہینہ روزے رکھ کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے کوہ طور پہ ملاقات کے لیے، تو انہوں نے مسواک کر لیا تھا. وہ جو خوشبو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو پھر ان کو 10 دن اور بڑھا دیے گئے کہ جائیے آپ اور 10 دن روزے رکھ کے آئیے. لیکن روزے وہ تو انبیاء کے لیے تھا، یہ تو ہم تو عام لوگ ہیں، منہ میں سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں کو، ایک واقعہ سورہ یونس کا جب تھا تو اس میں اس کی تفاسیر میں تھا کہ مچھلیوں کو بڑا غرور تھا اپنے ذکر میں کہ ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی روئے زمین پہ کوئی اللہ کا اتنا ذکر کر ہی نہیں سکتا. تو جب یونس علیہ السلام کو ان کے پیٹ میں ڈالا گیا تو پھر انہوں نے جب یونس علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو وہ تب اس وقت انہوں نے اقرار کیا کہ یہ تو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو اتنی تنگی کی حالت میں پھر بھی اتنی آہوزاری کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ بھی مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول تھا. وہ دیکھیں سمندر کی مچھلیاں افطار کے کیوں سمندر کی ہی مچھلیاں کیوں کہا گیا یہاں پر؟ بہت ہر مخلوق کہی جاتی ہیں لیکن سمندر کی مچھلیوں کو بڑا اپنے آپ پہ تھا کہ ہم بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ ذکر کرنے والی مخلوق میں وہ لوگ بھی افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی. اور تیسری چیز اور اس کے اندر جو تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. سبحان اللہ. جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے نا، تو اب جب جو دیکھتا ہے انسان اسی کا یقین کر لیتا ہے. تو اسی لیے تو ایمان بالغیب ہے کہ جو نہیں دیکھا اس کو نبی کی بات کے اوپر مان کے یقین کر لینا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اور سرکش شیاطین جو ہے رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ عام طور پہ تو گناہ ہو ہی رہے ہیں، کیسے گناہ ہو رہے ہیں؟ تو اس کا دیکھیں سورہ یاسین میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اور بہت ساری صورتوں میں جب انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو قیامت میں اس کے اعضاء بولیں گے، زبان تو بند کر دی جائے گی، اعضاء بیان کریں گے. اور اس کی تفاسیر میں ہم نے کیا تھا کہ جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ انسان کے جلد کے اوپر اس کے اثرات کو باقی چھوڑ دیتی ہیں. تو وہ اثرات بھی ظاہر ہو جائیں گے، نمودار ہو جائیں گے قیامت میں.
میدان محشر میں. تو آپ سوچیں کہ انسان کے اعمال کی نحوست جب اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات چھوڑ کے جاتی ہیں، تو پھر ہم جو سال بھر شیطان کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، شیطان اور نفس کے ساتھ مل کے جو گناہ کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہمارے اوپر اتنے مرتب ہو جاتے ہیں کہ سرکش شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ عادتاً ہم نے اپنے اندر وہ اتنی چیز کو محلول کر لیا ہے کہ وہ پھر آٹومیٹیکلی آپ کے ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز جیسے پڑھتے ہیں نا آٹو پائلٹ موڈ میں، کہ اللہ اکبر پڑھ کے سلام پھیرنے تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے نماز کیسے پڑھ لی ہے. اتنے بار کیا ہے وہ چیز کہ انسان کو عادی ہو گئے. ایک جو سائنٹیفکلی بھی جو بولا جاتا ہے، سب کانشیس مائنڈ میں جب جو عورتیں ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ روٹی ڈالتے ہیں، اگر آپ سوچیں دیکھ کے ڈالیں گے تو روٹی گول بنے گی نہیں، وہ ایسے ہی ڈالتے ہیں، ادھر سیک رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں. تو یہ سارا ہماری باڈی سسٹمیٹیکلی آٹومیٹ ہو چکی ہے، وہ اپنے آپ کرتی ہیں چیزیں. تو گناہ کی عادت بھی ایسے ہی آٹومیٹ ہو جاتی ہے ہماری باڈی گناہ کرنے کے لیے، تو وہ خود بخود کرتی رہتی ہے. تو اس کو روکنے کے سرکش شیاطین باہر سے آ کے آپ کو نہیں گمراہ کریں گے، لیکن اس کو روکنے کے لیے پھر آپ کو ہاتھ کھینچنا پڑے گا. آٹومیٹ جو موڈ ہوتا ہے وہ آٹومیٹک موڈ سے بند کرنا پڑے گا، ورنہ آٹومیٹک مشین میں دیکھ رہے ہیں سب. اب تو سمجھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کپڑے ڈال کے سوکھ کے نکل رہے. پہلے ہم سوچتے تھے ہمارے بچپن میں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کھنگالے کیسے جائیں گے، اس میں نکلیں گے کیسے، ڈرائی کیسے ہوں گے. اب تو سب ہو رہا ہے. ڈرائرز بھی ہوتے ہیں، آپ کو تو ٹمبل ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں، فولڈ کر کے رکھ لیں الماری میں. تو یہ گناہ اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ اس کی نحوست اچھے اوقات میں بھی اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. اور رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے. یہ جو لیلۃ الجائزہ کی بھی رات ہے، شب قدر اگر کسی کو نہیں ملی ہے، تب آخری رات جو رمضان کی ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہ رات کا اہتمام کریں. یہ نہیں کہ تیاریوں میں کچن میں گزر رہے اور بازاروں میں گزر رہے. اچھا، ایک جو ہم سیرت کا ایک حصہ ہے، 5 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے، سیرت کر لیتے ہیں. سنت پر عمل کی اہمیت. اسلامی تربیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 شعبے ہوں گے ہمارے. ایک تو قرآن پاک کی آیات ہوں گی، پھر دوسرا احکام و مسائل ہوں گے جو ہم نے کر لیا. ابھی سیرت ہے. احکام و مسائل انشاءاللہ آگے جا کے ہم زیادہ ڈیپ میں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سیرت میں کیا سنت پر عمل کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دین اور ایمان کی ایک دعوت سے سرفراز فرمایا ہے نا. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس میں کہ سنت کے اوپر عمل کرنے کی کتنی اہمیت ہے. تو اس نعمت کی شکر گزاری ہم پر ضروری ہو گئی ہے. تو کیسے کرے گا انسان شکر گزاری؟ قول سے بھی کرے گا اور فعل سے بھی کرے گا. قول سے کیسے کرے گا؟ قول سے یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اور دوسرے جو طریقے ہوتے ہیں قول سے کرنے کے، وہ دعائیں کریں، مسنون دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کریں. صبح شام کی دعائیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمتیں دیتے ہیں ہمیں، اس کو شکر گزاری کا سب سے اہم چیز قول جو ہے ہماری دعائیں، ہماری کلمات کے ذریعے سے. اور فعل یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے احکام پر عظمت کے ساتھ عمل کریں. اور یہی اصل شکر گزاری اور قدردانی ہے. انسان عمل ہی نہیں کر رہا ہے اور بیٹھ کے بول رہے اللہ تیرا شکر، اللہ میں مسلمان ہو گئے، اللہ تیرا شکر، تو کیا فائدہ؟ انسان کا عمل ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. اصل قدردانی اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ انسان عمل کرے، شکر گزاری اور قدردانی کو دکھانا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں. ہاں، مگر ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں. سنت جو ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک جو ہوتا ہے. اب 24 گھنٹے میں جو ہم نے جو بہت ساری سنتیں سیکھی تھی، جو تفسیر گروپ کے ہیں ان لوگوں کو، اور سب لوگ بھی سیکھے ہوں گے ماشاءاللہ. کھانے کی سنتوں کے اوپر اہتمام کرنے کی کوشش کریں. ہر چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، سنت اہم ہوتی ہے. اہم یا غیر اہم کہہ لیں کوئی چیز کو، چھوٹی بڑی کبھی بھی نہیں ہوتی. گناہ بھی دیکھ لیں اہم یا غیر اہم. ہر گناہ اہم ہی ہوتا ہے، ہر نیکی اہم ہی ہوتی ہے. آپ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی. ہم نے ایک بنا لیا یہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. گناہ کر لیا تو کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی. اطاعت کر رہے تو کس کی اطاعت کریں؟ اللہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہی طریقوں کو سنت کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے، تاکہ اس عمل کا سنت طریقہ معلوم ہو جائے اور اس طریقے کے مطابق اللہ کا حکم پورا کیا جا سکے. 24 گھنٹے کی زندگی کو دین پہ لانا ہے تو سب سے اہم چیز ہے سنت پہ آ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے سے زندگی میں چین و سکون آتا ہے، راحت اور آرام نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. سب سے اہم چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت کا شکار ہو جاتا ہے، رسم و رواج میں پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات گمراہ ہو کر بددینی تک چلا جاتا ہے. ہر چیز میں جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا سنت تلاش کرنے کی، تو کہتے ہیں کوئی آپ کو کہہ دیں یہ کر دو وہ کر دو، آپ نہیں کریں گے. کوئی بدعات میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتی ہوں یہ چیز کو.
تو بچتا رہتا ہے. اس لیے بدعت اور رسم رواج سے خوب بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے زندگی میں بے چینی، بے قراری، اور کیا ہو جاتا ہے انسان جو ہے نا بہت ہر چیز کرنے لگ جاتا ہے. یہ کہو وہ کر لیا، وہ کہو کالا تاگا باندھ دو یہ ہو جائے گا، گھر کے سامنے کچھ رکھ لو یہ ہو جائے گا، نیمبو ڈال دو وہ ہو جائے گا، مرچی ڈال دو یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں کر رہے ہیں. جو بولا، جو کسی نے کہہ دیا وہ کر رہے ہیں. ہم نے تحقیق ہی نہیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. تو سر ہر وہ چیز جو آپ کو قباحت کی طرف لے کے جاتی ہے، نئی چیز کا ایجاد کر رہے ہیں، بدعت کی طرف ہو جاتے ہیں. تو انسان بے چین رہتا ہے، رنج اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے دور ہوتے ہی انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اپنے اوپر لے لیتا ہے، کیونکہ بدعت اس قدر سخت گناہ ہے کہ اس کی نحوست سے سنت ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ ہماری ہوتی ہے، جب انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے تو وہ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ قوم سنت کے نور سے محروم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کی وجہ سے اس جیسی سنت اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے یہ. لہٰذا سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، اور بدعت ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. آج کا ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہوا ہے. تو آپ لوگ، میں آپ لوگوں کو کل کی آیتوں کا بتا دوں گی. تھوڑا سا آپ لوگ کل تیار کر کے آئیے. چھٹی کوئی نہیں ہوگی. ہماری تفسیری کلاس میں چھٹی ہوتی تھی، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے ہوتی تھی. یہ کنٹینیوسلی 20 ڈیز چلے گا، بیچ میں کوئی چھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کوشش کریے کہ روزانہ 12 بجے سے 10 منٹ پہلے آ جائیے، تاکہ ہم لوگ این 12 بجے ایگزیکٹلی 12 o'clock کو ہم شروع کر دیں، کیونکہ 10 منٹ ایسے ہی انتظار میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ لوگ تھوڑا سا دیر آ جائیں گے تو آپ کی کلاس بھی چھوٹ جائے گی. تو کوشش کریے تھوڑا سا ٹائم سے پہلے آ جائیں، کیونکہ ابھی تو احکامات انشاءاللہ کل سے پرسوں سے ہمارے جو رمضان کے احکامات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تھوڑے تھوڑے کر کے روزے کے مسائل ہیں، اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے ہم شروع کریں گے. اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑا آن ٹائم آ جائیں گے تو پھر ٹائم بچ جائے گا. ورنہ پھر ہوگا یہ کہ تفسیر کیا بلکہ آیتوں کا کٹ شارٹ کرنا پڑے گا. اصل میں سوچ رہی تھی کہ آج مدنی دور کا آپ لوگ کو بتاؤں گی اختصار کے طور پہ، لیکن وہ ہوا نہیں کیونکہ آج کا ذرا زیادہ ہی تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ جو سورہ کے مرکزی مضامین ہیں اس کو کور کرنے میں تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ٹائم لگ جاتا ہے. بلکہ آپ لوگ سجیسٹ کیجئے گا گروپ میں لکھ کے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ جب ہم سورہ کر رہے ہیں تو اس سورہ کے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں. میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ